رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي ہاشمی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ ابی القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان صلوات محمد اس سے بہتر انداز میں مل جل کر آغاز مجلس میں صلوات اور محمد وآل محمد پر درود بھیجنے کے حوالے سے ایک حدیث معصوم کی آپ کے حوالے کر دوں کہ یہ معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر انسان کے گناہ زیادہ ہوں اور نیکیاں کم ہوں اور وہ نیکیاں گناہوں پر غالب ہو جائیں تو معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے انسان کو محمد وآل محمد پر زیادہ اور بلند آواز میں صلوات پڑھنا چاہیے محمد وآل محمد۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میڈیا کا زمانہ ہے کہ جس وقت سے آسمان پر اس ایام ادا اور محرم کا چاند نکلا ہے، نمودار ہوا ہے، اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ جو اسلام کا محسن ہے، محسن اسلام، اسلام اور دین کا بچانے والا، یعنی ہمارے اور آپ کے آقا حسین اور ان کے باوفا ساتھیوں کی شہادت پر آج پوری دنیا سوگوار ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا حسین حسین کر رہی ہے، ہر طرف سے یا حسین کی آواز آ رہی ہے، یعنی کائنات اور دنیا میں بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق رنگ و نسل، ہر آزاد انسان، ہر غیرت مند انسان، یا یوں کہوں کہ وہ انسان جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، وہ امام حسین کی آج عزا منا رہا ہے۔
حسین کا غم منا رہا ہے؟ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہے؟ آج ہم اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں جو مسلمان ملک نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عزاداری میں امام حسین کے اس جلوس اور مجلسوں میں ہندو حکومت بھی ہمارا کتنا ساتھ دیتی ہے۔ آج ہم صرف شیعہ نہیں بلکہ برادران اہل سنت ہندو بھی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، صرف شریک نہیں ہوتے بلکہ مجلسیں بھی پڑھتے ہیں اور مجلسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں اور مجلسیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، میں ایک سال شہر بہرائچ میں اشرا پڑھ رہا تھا، آپ یقین مانیں گے دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ امام حسین کا غم منانے والے صرف شیعہ نہیں ہیں۔ میں نے وہاں ہندو کے گھر میں مجلس پڑھی ہے اور ہندو نے بڑے اہتمام سے اپنے گھر کو سجایا، صفائی کی، اس کے بعد مولا کا ذکر کا مجلس کی اور بہرحال ہم نے پڑھی اور لوگوں نے شرکت کی۔ تو صرف امام کا غم شیعہ نہیں مناتے، یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ امام حسین صرف ہمارے ہیں۔ نہیں، امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کسی قوم و قبیلے سے منسوب نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ شیعہ بھی امام کا غم مناتے ہیں، برادران اہل سنت بھی غم مناتے ہیں اور ہندو بھی امام کا غم مناتے ہیں۔ آپ نے سوچا یہ کیوں ہے؟ آخر کیوں ایسا ہے؟ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں، یہ امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کسی مذہب و ملت سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو انسان انسانیت رکھتا ہے یا جو انسان آزاد ہے، جو غیرت مند ہے، وہ امام حسین کا غم مناتا ہے، امام حسین کا ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کا مجھے شعر یاد آتا ہے کہ جو بیدار انسان ہے، جو بھی دنیا میں بیدار ہے، وہ امام حسین کا غم مناتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، پرانا شعر ہے، آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہی وجہ ہے کہ آج صرف ہم دنیا میں ہم شیعہ غم نہیں مناتے بلکہ پوری دنیا امام حسین کا غم مناتی ہے۔ اور میں نے ایک جملہ آپ کے حوالے کیا تھا کبھی کہ یہ ہمارے ہندوستان کی تہذیب، گنگا اور جمنا کا یہ تہذیب کا حسن ہے کہ آج امام حسین کا غم اور مجلسیں بلا تفریق مذہب ملت، شیعہ سنی ہندو سب مل کر کے امام کا غم مناتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں۔ چلیے لائٹ چلی گئی، آپ شکر کیجئے کہ اب آپ کا ٹائم جو ہے مجلس کا کم ہو جائے گا۔ ایک صلوات مل کر کے بھیج دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ فرش ادا ہے۔ آج میں کچھ جملے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور بھی کیا ہے۔ اس فرش ادا کی اہمیت کو سمجھیے، اس فرش ادا کتنا بلند مقام ہے۔ جیسے آپ تصور کیجئے، یہ فرش ادا جب بچھائی جاتی ہے تو ہمارے ہاں یہ دستور ہے، اس فرش ادا کا یہ کمال ہے کہ دنیا میں چاہے جتنا بڑا انسان ہو، چاہے دنیا میں کتنا ہی پڑھا لکھا انسان ہو، کتنا ہی بڑی دولت مند انسان و دولت رکھتا ہو، لیکن جب امام حسین کی مجلس کے لیے جب فرش ادا پر آئے گا تو وہ کسی بلندی پر نہیں بیٹھے گا بلکہ فرش ادا پر بیٹھے گا۔ توجہ کیجیے گا، فرش ادا کی اہمیت کو سمجھیے، یہ فرش ادا کتنا بلند مقام ہے۔ اگر یہ امریکہ میں بھی یہ فرش ادا بچھائی گئی تو امریکہ میں بھی رہنے والا انسان اگر مجلس میں آئے گا تو اسے کہا جائے گا فرش ادا پر بیٹھو۔ اگر بہت بڑا ڈاکٹر اگر مجلس میں آتا ہے تو اسے کہا جائے گا دیکھو فرش ادا سے پہلے تم بہت بڑے ڈاکٹر تھے لیکن اب مجلس میں آئے ہو تو فرش ادا پر بیٹھو۔
انجینئر آئے گا تو فرش اعلیٰ پہ بیٹھے گا، چاہے جتنا بڑا بھی مقام رکھتا ہو وہ آئے گا فرش اعلیٰ پہ بیٹھے گا۔ اب ایک مثال آپ کو دے دوں، اگر آپ کے پاس یہ آخر جذبہ آیا کہاں سے؟ آپ کے پاس اگر کوئی مہمان آئے اور خدا نخواستہ آپ اسے گھر کے آنگن میں نیچے بیٹھا دیجئے تو آپ کا کیا عالم ہوگا؟ آپ کا کیا عالم ہوگا؟ تو یعنی وہ بے عزتی محسوس کرے گا کہ میں فلاں کے یہاں مہمانی میں گیا، اس نے مجھے نیچی جگہ پہ بیٹھا دیا، نیچے بیٹھا دیا، تو لہذا وہ توہین محسوس کرے گا۔ لیکن خدا کی قسم، جو انسان مہمانی میں جاتا ہے اسے نیچے بیٹھا دیا جاتا ہے تو توہین محسوس کرتا ہے، وہی انسان جب مجلس میں آتا ہے فرش اعلیٰ پر بیٹھایا جاتا ہے تو فخر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے فخر اس لیے ہے کہ میں فرش اعلیٰ پر بیٹھ کر کے مجھے مقام یہ حاصل ہو گیا کہ میں امام حسین کا عزادار بن گیا۔ صلی اللہ تو اسے فخر ہوتا ہے۔ اب وہ توہین اسے محسوس نہیں ہوتی ہے، گھر میں محسوس ہو رہی تھی مگر فرش اعلیٰ پر فخر کرتا ہے، توہین نہیں محسوس کرتا، اس لیے کہ امام حسین کا عزادار احساس کرتا ہے، میں فرش اعلیٰ پر بیٹھ کے امام حسین کا عزادار بن گیا ہوں۔ تو عزیزان ایمان، یہ فرش اعلیٰ ایک بہت بڑا مقام ہے۔ دوسری قومیں تو چھوڑ دیجئے، ہم اور آپ اس کے بلندی اور اس فرش اعلیٰ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ یہ بڑا مقام کیسے ہے؟ جب میں نے کہا کہ یہ فرش اعلیٰ بڑا بلند مقام ہے تو شاید اسی مجمع سے کوئی اٹھے اور کہے مولانا آپ نے کہا فرش اعلیٰ بہت بڑا بلند مقام ہے، تو آخر آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ سنیے گا، دلیل آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا فرش اعلیٰ یہ بہت بڑا مقام ہے، بڑی بلندی ہے، تو کہا یہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس کی؟ میں نے کہا دلیل چاہتے ہو؟ سنو دلیل کیا ہے، اس فرش اعلیٰ کا مقام اتنا بڑا کیوں ہے؟ تو مولانا نے کہا سنو، فرش اعلیٰ اس لیے بلند ہے، کائنات میں اتنی بڑی اور اتنا بڑا مقام کسی چیز کا نہیں ہے جو فرش اعلیٰ کا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر یہ فرش اعلیٰ اتنا بڑا مقام نہ ہوتا تو بلند مقام پر ملائکہ اور فرشتے رہنے والے بلند مقام کو چھوڑ کر زمین پر نہ آتے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر یہ بلند مقام نہ ہوتا، فرشتوں کا آسمان سے آنا، فرشتوں کا بلندی سے اس زمین پر آنا، فرش اعلیٰ پر بیٹھنا یہ بتاتا ہے کہ یہ بہت بڑا اور بلند مقام ہے۔ بس عزیزان ایمان، میں مسلسل آپ کے درمیان پہلی محرم سے یہ عرض کرتا چلا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ فرش اعلیٰ درسگاہ ہے۔ آج کتنی محرم ہو گئی؟ آج 9 محرم ہو گئی۔ ہم کم سے کم پہلی محرم سے مجلس تو کر ہی رہے ہیں، تو اب ہمیں فرش اعلیٰ جب یہ درسگاہ ہے تو ہم اور آپ کو یہ حساب کرنا پڑے گا کہ ہم پہلی محرم سے مجلس کر رہے ہیں، تو اب ہمیں حساب کرنا پڑے گا کہ ہم محرم سے پہلے جو ہمارا اخلاق تھا، جو ہمارا علم تھا، آیا اس 8-9 دن مجلس سننے کے بعد ہمارے اندر کچھ چینجنگ ہوئی یا نہیں؟ یا وہی اخلاق ہے جو محرم سے پہلے تھا، اب بھی وہی ہے، یا اس 8-9 دن میں بالکل ہمارے اندر چینجنگ آ گئی؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر ان 8-9 دنوں میں اگر ہمارے اندر چینجنگ اور بدلاؤ ہوا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمیں اس فرش اعلیٰ سے اور کربلا سے فائدہ ہوا۔ لیکن اگر 9 دن گزرنے کے بعد
اور مجلس میں آنے کے بعد، مجلسوں کو سننے کے بعد اگر ہم نے دیکھا کہ ہمارے زندگی میں، ہمارے طور طریقے میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے آداب و رسوم میں اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بس ایسے ہی کربلا کو سنا ہے، کربلا ہمارے دل میں نہیں اتری ہے۔ خدا کی قسم اگر ان دنوں میں ایسے سنتے کہ کربلا دل میں اتر آتی تو یقینی طور پر ہمارا اخلاق سنور جاتا، ہماری زندگی کے آداب بدل جاتے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، یعنی رسول نے کیا فرمایا اپنے نواسے حسین کے لیے کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے، نجات کی کشتی ہے۔ رسول نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخری نبی نے جو یہ اپنے نواسے حسین کے لیے کہا کہ حسین چراغ ہدایت ہے، ہدایت کا چراغ ہے، تو یہ کیوں فرمایا اور کب فرمایا اور یہ حدیث کہاں لکھی ہے؟ تو جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث ان الحسین مصباح الہدی یہ عرش کی بلندی پر لکھی ہوئی ہے۔ توجہ کیجیے گا، عرش کی بلندی پر لکھی ہوئی ہے۔ کیوں اللہ نے اس حدیث کو عرش کی بلندی پر لکھا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چراغ کو ہمیشہ اوپر رکھا جاتا ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، چراغ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے تاکہ چراغ کی روشنی ہر طرف برابر پہنچے اور پھیل جائے۔ اس لیے ان الحسین مصباح الہدی یہ عرش اعظم پر یہ جملہ، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ کیا ہم اور آپ کا بھی طریقہ یہ ہے، اب تو نہیں معلوم اب وہ موقع ہے یا نہیں، اب تو لائٹ اور طرح طرح کی چیزیں آ گئیں۔ ایک زمانے میں آپ نے بچپنے میں دیکھا ہوگا چراغ جو اجالے کے لیے جلایا جاتا تھا، تو آپ انصاف سے بتائیے کیا چراغ کو جلا کر کے آپ اپنے تخت کے نیچے رکھتے تھے؟ چراغ جلا کر کے کیا چراغ کو تخت کے نیچے رکھا جاتا ہے؟ نہیں، اوپر رکھتے ہیں۔ کیوں اوپر رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس چراغ کی روشنی، اس کا اجالا دور دور تک پھیلے۔ تو اسی طریقے سے حسین چراغ ہدایت ہے، اور اس جملے کو اللہ نے عرش کی بلندی پر اس لیے لکھا تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ نہ ہو کہ پروردگار کوئی ایسا چراغ ہدایت کا نہیں تھا جو ہم تک پہنچے کہ ہمیں ہدایت حاصل کرے۔ تو یہ چراغ ہدایت حسین ابن علی کی ذات ہے۔ تو یہ کوئی نہیں دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ ہدایت کا چراغ ہم تک نہیں پہنچا۔ کہاں سے ہم عبرت حاصل کریں گے؟ کہاں سے ہم ہدایت حاصل کریں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، چراغ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ چراغ، ڈاکٹر صاحب آپ کے حوالے نظر کراؤں جملہ، جب چراغ جلایا جاتا ہے تو اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے، جب چراغ جلتا ہے تو جتنے چراغ اور اجالے کے پروانے ہوتے ہیں، کا جملہ آپ تک پہنچ جائے، جتنے بھی یہ چراغ کے پروانے ہوتے ہیں، چراغ جلتے ہی دور دور سے چراغ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، چراغ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چراغ کی خاصیت ہے۔ اس زمانے میں تو یہ برسات کا زمانہ ہے، بہتر طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی بلب جلتا ہے طرح طرح کے پرندے، یہ پتنگے اور کیڑے آ جاتے ہیں۔ تو چراغ کی خاصیت یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ہی چراغ جلتا ہے ویسے جتنے اس کے پروانے ہوتے ہیں سب جمع ہو جاتے ہیں۔ بس جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، چراغ کے ارد گرد پروانے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو حسین کیا ہے؟ اللہ کے دین کے ہادی ہے،
جب حسین کی صورت میں اللہ نے چراغ کو جلایا تو جتنے اللہ اور حسین کے چاہنے والے تھے چراغ کا جلنا تھا کہ سب پروانے اور چاہنے والے جمع ہو گئے۔ آپ معمولی نہیں ہیں، آپ فخر کیجئے، آپ چراغ ہدایت حسین ابن علی کے ذات کے پروانے ہیں، چاہنے والے ہیں۔ حسین کے غم میں یہ مجلس برپا ہوئی اور آپ جمع ہو گئے۔ بس عزیزو، آخر میں اس فرش ادا اور اس چراغ ہدایت امام حسین کا ایک پیغام آپ کے حوالے کر دوں، اور آپ کی زحمت تمام ہے، گرمی کا زمانہ ہے۔ دیکھیے، میں نے مسلسل یہ آپ کے بہترین سماعتوں کے حوالے کیا، مجھے نہیں معلوم اب یہ موقع تمام ہو گیا، عشرہ تمام ہونے والا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے آ کر کے 9 دن مجلسیں پڑھی، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک میں نے اس مجلسوں کے حق کو ادا کیا۔ یہ یا امام حسین جانتے ہیں یا امام حسین کی ماں شہزادی فاطمہ زہرا جانتی ہے کہ کتنا حق ادا کیا، اور آپ نے کتنا حق ادا کیا وہ مولا حسین جانتے ہیں۔ بس ہم اور آپ اسی امید پر امام حسین کا غم مناتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے ہیں تو اسی لیے، اور قیامت تک ہم امام کا غم منائیں گے، ہمارا یہ شیوا اور ہمارا یہ طریقہ ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے، امام کا پیغام چراغ ہدایت ہے، ہمارا اور آپ کا طریقہ، ہمارا اور آپ کا اسلوب، ہمارا اور آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ کبھی بھی ہمارے ذہن میں اس بہترین عمل کے انجام دینے سے، اس بہترین کام کرنے سے خدا نخواستہ یہ نیت نہیں، ہمارے ذہن کے اندر یہ شائبہ تک نہ آئے کہ ہم یہ بہترین عمل اس لیے انجام دے رہے ہیں کہ اللہ اس بہترین عمل کے طفیل میں ہمیں جنت عطا کرے گا، ہمیں اس بہترین عمل کے طفیل میں ہمیں جنت عطا کرے گا۔ میں مسلسل آپ کے حوالے کر چکا ہوں اور پھر کر رہا ہوں، ہمیں ان مجلسوں میں آنے کا یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہمیں اللہ ہمارے نام جنت لکھ دے، ہم جنت میں چلے جائیں۔ نہیں، اس بہترین عمل کے انجام دینے کا مطلب اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس عمل کے ذریعے سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائیں، شہزادی راضی ہو جائیں، اور ہمارے مولا علی راضی ہو جائیں، اور ہمارے اس عمل سے ہمارا مولا حسین راضی ہو جائے۔ ہمیشہ ہمارا اس عمل سے یہ نیت ہونی چاہیے، بس یہ نیت ہونی چاہیے۔ کسی بھی عمل سے اصلاً دیکھیے، جنت کی ٹینشن نہ لیجیے، جنت کی ٹینشن نہ لیجیے، اس لیے کہ آپ کو شب عاشور کا وہ جملہ امام کو یاد ہوگا کہ جب شب عاشور میں اپنے چاہنے والوں سے امام نے کیا کہا تھا، جناب حبیب اور بقیہ صحابی، کہا اگر تم لوگ جنت کی وجہ سے یہاں رکے ہو تو میں جنت تمہارے نام لکھ دیتا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ دشمن جو ہے تمہارے دشمن نہیں ہے، یہ میرے دشمن ہیں، میری وجہ سے تمہاری جان جائے گی، تم مارے جاؤ گے، لہذا اگر جنت کی لالچ میں آئے ہو تو چلے جاؤ، میں جنت تمہارے نام لکھ دیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں۔ مگر کیسے کیسے لوگ تھے، انشاءاللہ میں آج شب عاشور ہے، مفصل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کیوں یہ صحابی نہیں گئے جنت ملنے کے بعد۔ تو بس عزیزو، امام کے صحابیوں نے یہ ہم کو درس دیا ہے کہ یہ عمل ہمارا عزاداری کا، نوہ خوانی، تبرک، مجلسوں میں شریک ہونا، اس سے ہمیں یہ لالچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں اس کی وجہ سے جنت مل جائے گی۔ نہیں، جنت کا وعدہ تو پہلے سے ہمارے اماموں نے کر لیا ہے، ہمارے لیے وعدہ کر لیا ہے۔ میں نے مجلس میں عرض کیا تھا کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے جد مظلوم حسین پر گریا کرتا ہے، روتا ہے یا رولاتا ہے، یا نہیں رونے جیسی صورت بنا لیتا، رونا نہیں آتا ہے، رونے جیسی صورت بنا لیتا ہے تو اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے
امام حسین کا ذکر کرنا اور امام حسین کے مصائب پر گریہ کرنا، یہ توفیق ہے، یہ پروردگار کا احسان ہے کہ ہم اور آپ کے دلوں میں اللہ نے اہل بیت خصوصاً امام حسین کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، پروردگار اگر کسی کے اندر خیر اور نیکی دیکھنا چاہتا ہے تو خدا کہتا ہے میں اس کے اندر، اس کے دل کے اندر حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہوں۔ آپ حسین کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ لالچ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے میں نے مفصل عرض کیا کہ یہ جنت کی لالچ میں ہم مثلاً یہ کام انجام نہ دیں، اس لیے کہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی، ہم جنت کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں۔ جنت مقصد نہیں ہے، انعام ہے۔ میں نے پوری مثال عرض کیا ہے، اس لیے کہ ہم اس امام، اس علی کے چاہنے والے ہیں جس نے لالچ کی بنیاد پر اللہ کی عبادت نہیں کی ہے۔ ہمارے اور آپ کے مولا علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے، پروردگار میرے معبود، میں نے تیری عبادت کی ہے تو نہ جنت کی لالچ میں کی ہے اور نہ ہی جہنم کے شعلوں کے خوف سے کی ہے۔ پروردگار میں نے تیری عبادت اس لیے کی ہے کہ تو لائق عبادت تھا، اسی لیے عبادت کی ہے۔ تو ہم عزادار آج اس مجلس میں مل کر کے یہ سب عہد کریں کہ میرے مولا آقا حسین، ہم جو یہ 9-10 دن سے رو رہے ہیں، مولا ہم جنت کی لالچ میں نہیں رو رہے ہیں، مولا ہم جنت کی لالچ میں فرش اعضا نہیں بچھا رہے ہیں، مولا ہم جنت کی لالچ میں تبرک نہیں بانٹ رہے ہیں۔ مولا حق ہے آپ کی مظلومیت کا، حق ہے آپ کے مصائب پر رونا، اس لیے ہم آپ پر گریہ کر رہے ہیں۔ مولا ہم کسی لالچ میں یہ مجلسیں نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی لالچ میں نہیں رو رہے، ہم نہیں رونا چاہیے، اس لیے کہ جنت تو ہمارے مولا کی ہے۔ لیکن رسول نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ہمارے آقا شہزادے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، مالک ہیں۔ جب ہمارے آقا و مولا مالک ہیں تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ لیکن یاد رکھیے، بہت سے ذاکرین ایسے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث ہے، ایک بات عرض کرتا ہوں، غور سے سنیے گا، اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ذاکر کا مقصد بیان کرنا کچھ ہوتا ہے، سامعین بہرحال پوری بات سن نہیں پاتے یا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، وہ بالکل ری ایکشن ہو جاتا ہے، بالکل برعکس مفہوم اس کا نکلتا ہے۔ غور سے سنیے، ہمارے بہت سے ایسے ذاکرین، یا یوں کہوں کہ جو بغیر پڑھے لکھے افراد جو صرف خطیب ہیں، وہ منبر پہ آ جاتے ہیں۔ میں آپ سے چھوٹا ضرور ہوں، یہ چھوٹی بات بڑا منہ، بڑی بات بڑا چھوٹا منہ نہیں ہوگا۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس ذاکر کو سنیے، اس ذاکر کو بلائیے کہ جو ذاکر کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہو، اس لیے کہ صرف ذاکر ہوگا تو ویسے ہی ہوگا نیم حکیم خطرے جان، ٹھیک ہے، نیم حکیم خطرے جان ہوگا۔ تو ایسے ایسے ذاکرین جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ کیا کر دیتے ہیں، عزاداروں پر جنت واجب کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ٹھیک ہے، حدیث ہے، میں بھی مانتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے اس کے اوپر جنت واجب ہے، وہ جنت میں جائے گا، جنت واجب ہے۔ اگر دل میں اہل بیت کی سچی محبت ہے تو جائے گا، واجب ہے جنت اس کے اوپر۔ لیکن ہمارے اور آپ کے مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں تم جاؤ گے، یقیناً جاؤ گے، اس لیے کہ میری محبت تمہارے دل میں ہے، مگر برزخ کا انتظام خود کر کے آنا۔ اللہ اکبر۔ برزخ مجھ سے مطلب نہیں ہے۔ برزخ کا مطلب کیا ہے؟ نماز واجب ہے تو نماز پڑھ کے آنا، روزہ میں نے واجب کیا ہے تو روزہ رکھ کے آنا، حج واجب اگر ہو گیا ہے تو حج کے ارکان انجام دے کے آنا۔ جنت واجب ہے، تمہیں جانا ہے، تم جاؤ گے، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں ہے، لیکن برزخ کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، برزخ کا ذمہ دار نہیں ہوں، تم خود ذمہ دار ہو۔ اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو برزخ میں تمہیں جھیلنا ہوگا،
وہ میں نہیں جانتا، محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر جو بھی اعمال اللہ کی طرف سے احکام آئے ہیں واجب آپ نے نہیں انجام دیا، وہ برزخ میں آپ کو جھیلنا ہوگا۔ جھیلنے کے بعد ولو آپ جنت میں جائیں گے، اس لیے محبت ہے، دل میں محبت ہے۔ لیکن امام نے کہا کہ محبت کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اللہ کے احکام و قانون ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اس سے باز آؤ، نہ کرو، ترک کر دو، اور جس کو اللہ نے کہا ہے اسے انجام دو۔ تب تو ہمیں برزخ میں آسانی ہے، اور نتیجہ آخر میں کیا ہوگا؟ جنت ہمیں ملے گی۔ تو برزخ کا انتظام مولا نے کہا ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ برزخ کا انتظام خود کر کے آئے۔ بس عزیزان گرامی، آج 9 محرم ہے، لہذا آج کی تاریخ میں ایسے شہید کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو کربلا میں آیا ضرور ہے مگر یتیم ہے، اس لیے کہ یتیمی ایک بڑی چیز ہے، عجیب چیز ہے یتیم۔ لیکن عزیزو، امام حسن مجتبیٰ کربلا میں موجود نہیں تھے، لیکن امام حسن اپنے بھائی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شامل تھے۔ وہ کس طریقے سے؟ ظاہراً امام حسن مجتبیٰ کربلا میں نہیں ہے، لیکن نمائندہ بن کر کے امام حسن علیہ السلام کے نمائندہ جناب قاسم کربلا میں موجود ہے۔ بچند جملے مصائب کے، اور آپ کی زحمت تمام، گرمی بہت زیادہ، لائٹ چلی گئی، کہ جناب قاسم، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب میں نے مفصل مصائب وہاں عرض کیا، وہ مجھے نہیں عرض کرنا ہے، کہ جب امام مظلوم کربلا نے جناب قاسم کو جنگ کی اجازت دے کر کے روانہ کیا ہے میدان کے لیے، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب قاسم چونکہ بچپنا تھا، چھوٹے تھے، تو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے پیر کو اٹھا کر کے رکاب پر رکھا اور جناب قاسم کو میدان کے لیے روانہ کیا۔ لیکن عزیزو، جب جناب قاسم کربلا کے میدان میں جنگ کرتے کرتے جب جناب قاسم گھوڑے پر تاب نہ لا سکے زخموں سے، تو ایک مرتبہ گھوڑے سے، یا کہوں یوں کہ زین سے زمین پر آئے اور آواز دیا، چچا آقا حسین کو۔ امام حسین پہنچے، امام حسین کا جانا تھا، اتنی ہیبت تھی امام کی پہنچنے کی کہ جتنی فوجیں تھیں سب بھاگنے لگیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ فوجوں کا بھاگنا تھا، گھوڑوں کا دوڑنا تھا، کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے نازنین جسم جناب قاسم پامال ہو گیا۔ اب تاریخ نے لکھا ہے کہ جس قاسم کو ہمارے اور آپ کے مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا تھا گھوڑے پر، مگر قاسم میدان میں ایسا پامال ہوا کہ جب آپ جو امام واپس لے کے آ رہے ہیں تو جناب قاسم گھوڑے پر ہے، مگر جناب قاسم کا پیر زمین سے خط دیتا جا رہا ہے۔ عزیزو، جناب قاسم کو مولا حسین جب خیمے میں لے کر آئے، جناب زینب کو آواز دیا، جناب زینب، ارے ام فروا کو بلا لاؤ، میں اسے جناب قاسم کا پرسا دوں۔ جیسے ہی جناب فرمائی، قاسم کا لاشا حوالے کیا، ساری بیویاں جمع ہو کر نوا و ماتم کرنے لگی، واہ قاسم، واہ محمد، واہ علی، واہ حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔